بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر تشریف لائے اور 3 مرتبہ سلام کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مصروف تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اجازت نہ ملی تو وہ واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا مجھے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی تھی؟ اسے آنے کی اجازت دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ تو واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ آئے تو ان سے واپس چلے جانے کی وجہ پوچھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اس سلسلے میں کوئی ثبوت پیش کرو۔ پھر انہیں ساتھ لے کر انصار کی ایک مجلس میں تشریف لائے اور ان سے یہ معاملہ دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس مسئلے پر ہمارا سب سے کم عمر آدمی گواہی دے گا۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، ہمیں اسی طرح حکم ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بازار میں کاروبار کے لیے بہت مصروف رہتا تھا، اس لیے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم نہ ہو سکا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اچانک ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پریشانی کی حالت میں آئے۔ انہوں نے کہا، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 مرتبہ اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی۔ میں واپس آ گیا۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تو واپس کیوں چلا گیا؟ میں نے عرض کیا، میں نے 3 دفعہ اجازت طلب کی، آپ نے اجازت نہ دی تو میں واپس چلا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 دفعہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، تجھے اس پر کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ کیا تم میں سے کوئی اس کا فرمان کا گواہ ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس مسئلے میں تیری تائید میں وہ آدمی کھڑا ہو گیا جو ہم سب سے کم سن ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں ہی سب سے کم سن تھا۔ میں نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی، اس نے اپنے ہاتھ کو گود میں رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کسی نے گودنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں فوراً کھڑا ہو گیا اور شہادت دی، اے امیر المؤمنین، میں نے سنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے کیا سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، عورتیں اپنا جسم گودے نہ گدوائیں۔ مغیر بن شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عورت کا جنین ضائع کرنے کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک لونڈی یا غلام دید دینے کا حکم دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا کوئی گواہ پیش کرو، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی ایسے سفر کے دوران میں جنبی ہو جائے جہاں پانی میسر نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک اسے پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے۔ عمار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو یاد نہیں جب آپ اور میں اونٹوں پر سفر کر رہے تھے، ہم جنبی ہو گئے تھے، میں نے جانوروں کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر اپنے بدن پر مٹی مل لی تھی اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، بس تجھے اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور چہرے
اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر کے دکھایا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمار، اللہ سے ڈر۔ عمار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں یہ قصہ بیان نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو بات تو بیان کر رہا ہے تو اس کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے تجربے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود گزرے، لیکن اسے بھول گئے، یہاں تک کہ اس کے خلاف فتویٰ بھی دے دیا۔ عمار رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ یاد رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ یہ بات اپنی ذمہ داری پر بیان کرو۔ والسلام جاری ہے۔